آزادی کیا ہے؟ آزادی کی قیمت کیا چکانا پڑتی ہے؟ ہمارے لیے آزادی 5 حروف کا ایک لفظ ہے، لیکن ذرا تصور کریں ان سے متعلق آزادی کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، آزادی کے لیے جنہوں نے اپنے جواں بیٹوں کی قربانیاں دیں۔ ذرا قربانی کے معنی ان سے پوچھیں، آزادی کی خاطر بیٹیوں کی عزتیں جن کے سامنے تار تار ہوئیں۔ آزادی کی قیمت وہ بتا سکیں گے جو پاکستان اس حال میں آئے کہ ان کے جسم پر چیتڑوں کے سوا کچھ نہ تھا، جن کے چہرے غبار آلود تھے، جن کے جسموں پر گوشت براہ نام رہ گیا تھا۔ کہا جاتا ہے گمشدگی سے بڑھ کر کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ عزیز کا انتقال ہو جائے تو آنکھوں کے سامنے قبر میں اتار دیا جاتا ہے، کچھ دنوں میں سکون مل جاتا ہے، قبر کی مٹی سینے سے لگا کر سکون مل جاتا ہے۔ لیکن آزادی کی قیمت ان سے پوچھیں جن کے پیارے، جن کے والدین، جن کے معصوم بچے آزادی کی اس راہ میں گمشدہ ہو گئے، آخری سانسوں تک ان کی خوشبو کے لیے جو تڑپتے اور سسکتے رہے۔ ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ آج بھی ڈھونڈنے سے وہ شخصیات مل جائیں گی جنہوں نے پاکستان کا ان خوابوں سے، ان اصولوں سے، اس رستے سے جو انہوں نے ہمارے لیے تعین کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ عوام کی رائے سے چنی ہوئی حکومتیں تھا۔ وہ ایک آئینی پاکستان تھا، کلونیل پاکستان نہیں، جس پہ ادارے بیوروکریسی یہ حاکم نہ ہو، جس میں حاکم اور رعیت کا رشتہ نہ ہو، جس میں حکمران اور شہری کا رشتہ ہو۔ قائد اعظم ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جو یقیناً سوائے جمہوری پاکستان کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور وہ جمہوری پاکستان یقیناً جمہوریت کے ذریعے لوگوں کی فلاح تھا۔ قائد اعظم جو پاکستان چاہتے تھے اس کو ڈینائی کر کے ہی تو ہم نے پاکستان کو 2 لخت کیا، اور اس کے بعد بھی ہم نے سبق نہیں سیکھے۔ قائد اعظم کا جو پاکستان تھا اس کے بارے میں ہم نے 1% بھی پیش رفت نہیں کی۔ قائد اعظم کا جو پاکستان ہے اس کی تصویر، وہ قائد اعظم کی وہ آخری تقریر ہے کہ جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے وقت کی تھی، کہ ایک ایسا پاکستان جو کہ اسلامک سوشل جسٹس کے اوپر، اسلامی معاشی اصولوں کے اوپر قائم ہو، اور وہ ویسٹ کے اوپر اپنا، جسے کہتے ہیں، یہ ثابت کرے کہ ہم کس حد تک اور کتنا خوبصورت پاکستان چاہتے ہیں۔ قائد اعظم کا پاکستان کے سلسلے میں جو ویژن تھا، جو خواب تھا، وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، لیکن ہم اس منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان ایک بڑی اقتصادی ریاست بنے گا، یہ ایک علاقے کی ایک مرکزی ریاست ہے، اور اس کے علاوہ اس کی معیشت پھلے پھولے گی، لوگ ہونہار ہیں، اور اس کے بعد جو تعلیم یافتہ ہیں، مڈل کلاس کا سائز بڑھ رہا ہے، اور دنیا میں جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے، وہ خطے میں ہو رہی ہو یا اقوام عالم میں ہو رہی ہو، اس میں پاکستان کی رائے ناگزیر سمجھی جاتی ہے۔ قوم کی بجائے صوبائیت کا شکار ہیں، لسانیت کا شکار ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک ناکامی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان 70-72 سالوں میں ہم پہلے کی نسبت بہت مضبوط قوم بن چکے ہوتے، ہمیں اپنے وطن پہ، اپنے مستقبل پہ پورا اعتماد اور یقین ہوتا، لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں ہے، اور آج صوبائیت اور لسانیت پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ہماری لیڈرشپ کا بہت بڑا فیلئر ہے، لیڈرشپ کی ناکامی ہے۔ قائد اعظم ایک جمہوری پارلیمانی وفاقی نظام جو ہے وہ پاکستان میں چاہتے تھے، اور قائد اعظم ایک ایسا نظام پاکستان میں چاہتے تھے جس میں جو ان کی 11 اگست کی تقریر ہے، جو سب سے بڑا بیانیہ بھی ہے پاکستان کے لیے، اور ہم جو یہ جو طالبان کے خلاف ہم یا دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف ہم نے جنگ لڑی ہے یا لڑ رہے ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا اسی بیانیے کی نفی ہے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دیا، اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وہ یہ تھا کہ یہ جو ریاست ہے اس کے اندر کوئی ہندو نہیں رہے گا، کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اور ہر کوئی اپنی مذہب اور اپنی جو عقائد ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جی سکیں گے، اور ریاست کا مذہب سے تعلق نہیں ہوگا۔ یہ وہ بیانیہ تھا جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان نے اس کو فالو نہیں کیا۔ ہم سراسر ناکام ہیں۔ قائد اعظم نے اپنی پہلی مسلم لیگ کی کونسل میٹنگ میں یہ کمیٹی بنائی تھی زرعی اصلاحات کی، دولتانہ کمیٹی کے نام سے وہ ہماری تاریخ میں مشہور ہے۔ تو اس کمیٹی کی سفارشات کو آج تک روب عمل نہیں لایا گیا۔
وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اللہ تک پہنچ گئے، رخصت ہوئے ہم سے، اور لیاقت علی خان کو ہم نے اللہ تک رخصت کر دیا۔ ہر قوم کی زندگی میں کامیابیاں اور ناکامیاں آتی ہیں۔ کوئی قوم اور کوئی ملک غلطیوں سے خالی نہیں ہوتا، لیکن خوش قسمت اقوام وہ ہوتی ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ قائد اعظم اس ملک کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کے خواہاں تھے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے بہت سے مواقعوں پر انہیں شرمندہ کر دیا۔ ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم قومیتوں کے تنازعات میں پڑ گئے۔ کوئی پنجابی کہلایا، کسی کو سندھی نام اچھا لگا، کوئی مہاجر بنا، کسی نے بلوچ ہونے کو فخر سمجھا، اور کسی نے اپنی شناخت پختون بتا کر عظمت کی چادر اوڑھنے کی کوشش کی۔ وہ بکھرے موتی جسے قائد اعظم نے ایک لڑی میں پرویا تھا، وہ پھر بکھرنے لگے۔ ہم ایک بار پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہونے لگے۔ قومیں بھٹکتی ہیں، بھٹکنا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن انہیں راہ راست پر لانے کے لیے رہنما موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اگر رہنما ہی بھٹک جائیں اور مسلسل بھٹکتے ہی رہیں تو پھر گلہ کس سے ہو؟ لاکھوں کی قربانیوں سے آزاد ہونے والی مملکت خداداد کے ساتھ یہی المیہ۔ قائد اعظم کی وفات کے چند سال بعد یہاں قحط الرجال ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا ڈالی۔ بہت سو نے تقسیم در تقسیم کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا دیا۔ یہ مکر و فریب مگر اخلاص کے لبادے میں سامنے آئے، کبھی سیاسی شخصیات کی شکل میں، کبھی فوجی آمروں کی صورت نمودار ہوئے۔ یہ اپنی دکانیں تو بڑھاتے گئے، مگر قائد اعظم نے اس مملکت کے لیے جو خواب دیکھا تھا، بدقسمتی سے اسے کوئی شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنا مثبت حصہ نہ ڈال سکا۔ یہاں کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوگا یا ایک لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب ہم یہ کہیں کہ یہ ناکامی ہو گئی یا یہ کامیابی ہو گئی۔ ناکامی بھی ہوتی رہے گی، کامیابی بھی ہوتی رہے گی، صرف سفر جاری رہنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارا سفر جاری ہے، اور ہماری کمٹمنٹ موجود ہے، اور ہماری منزل یہی ہے۔ تو پھر اس میں کبھی ہم سست پڑ جاتے ہیں، کبھی کوئی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، یا ہم تھک کر گر گئے ہیں، یا ہم اپنا سفر جو ہے اس کو ختم کر چکے ہیں۔ ایک تو ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان اور چند لوگ تھے، یہ ان کی محنت تھی، بہت کمال کے وہ لوگ تھے، انہوں نے یہ ملک تشکیل دے لیا، وہ بہت جلد چلے گئے۔ قائد اعظم کی صحت بڑی خراب تھی پاکستان بننے کے جلد بعد وہ چلے گئے دنیا سے۔ لیاقت علی خان قتل ہو گئے۔ ابھی پاکستانی ریاستیں بالکل اس کے خد و خل طے ہو رہے تھے، چیزیں اپنی اپنی جگہ بیٹھ رہی تھی، اقتدار کی کھینچا تانی تھی، مختلف سیاسی لوگ بھی اقتدار کھینچ رہے تھے، نئے نئے لوگ جو پاکستان کے وجود کے خلاف تھے وہ بھی پاکستان میں آ گئے، مذہبی قوتیں پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے چکروں میں تھی، ڈیموکریٹس کو ڈیموکریٹک بنانے کے جس کا خواب وعدے کیے گئے تھے۔ اسی طرح جو ہمارے ادارے تھے وہ کلونیل مائنڈ سیٹ کے تھے، ان کے ہاں وہ پرانا انگریز کے دور کا ان کے رویے تھے۔ ان کے لیے بھی ایک رعیت کا رعایا اور رعیت کا تصور تھا نا، کہ ایک حاکم ہے ایک رعایا ہے، تو حاکم اور رعایا نہیں، حکمران اور شہری کا رشتہ پیدا کرنا تھا، وہ رشتہ پیدا نہیں ہو پایا۔ دیکھیے بنیادی طور پہ تو لیڈرز ہی قصوروار سمجھے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈر کس بات کا لیڈر اگر وہ قوم کی رہنمائی نہیں کرتا، قوم کو کوئی رستہ نہیں دکھاتا، کہ ایک ہٹتا ہے تو اس کا آگے اولاد اس کی تیار بیٹھی ہوتی ہے حکومت کرنے کے لیے، ان کے پلے کچھ ہو نہ ہو، باہر وہ کسی اہل ہو نہ ہو، لیکن چونکہ ان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو اب ان کا حق ہے آپ کے اوپر حکمرانی کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس نے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی رہنمائی کرنے کی بجائے قوم کو ایک غلط ڈگر پہ ڈال دی ہے، جہاں پیسے کی لالچ لوگوں میں آ گئی اور اس کی وجہ سے حرام کا مال کمانا وغیرہ جو ہے وہ کوئی آج بنا نہیں سکے گا۔ دیکھیں
कसूर तो सबका है, लेकिन सबसे ज़्यादा कसूर जो है पॉलिटिकल लीडरशिप का है, क्योंकि 58 तक तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो उसके ऊपर बरसर इक़्तिदार थी, और बाकी का तो क्या कसूर, इसलिए कि बाकी इस्टेब्लिशमेंट जी वो तो अंग्रेज़ ने तोहफे में दी थी। अंग्रेज़ ने मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है या दूसरी ब्यूरोक्रेसी तो अंग्रेज़ की ट्रेंड थी। 1773 से सिविल ब्यूरोक्रेसी आई थी, उससे पहले फ़ौज चली आ रही थी, तो ये तो अंग्रेज़ ने अपने हिसाब से ट्रेंड की हुई थी। पॉलिटिकल लीडरशिप ने नारा दिया था, पॉलिटिकल लीडरशिप ही जो है वो पहले 10 साल में मुकम्मल तौर पे फेल हो गई थी। यहाँ तक कि ये लोग कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के मुताबिक 1.5 साल तक तो इस बात पे झगड़ते रहे कि ये मुल्क जो है ये अल्लाह के लिए बना था, बल्कि इस बात पे झगड़ते रहे कि इस कायनात का मालिक अल्लाह है, जिसे हम करारदाद मकासद कहते हैं। वो 1.5 साल के बाद लिखी है। इसका ज़िम्मेदार मेरा ख्याल है कि अयूब खान से लेके तो आज तक की हुकूमतें हैं। दरमियान में सिर्फ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आई है जिसने ज़रूरी इस्लाहात का पहला मरहला सर किया। कसूरवार तो मेरा ख्याल है कि सभी हैं। जब से पाकिस्तान बना, फिर 11 अगस्त की तकरीर के बाद से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जिस तरह से एक तरह से आप देखें कि उनके नैरेटिव को तब्दील करने की कोशिश की गई, रियासत जो है वो हाईजैक हुई, बहुत सारे मौक़ों के ऊपर जो है वो उन लोगों के हाथों जो कि पाकिस्तान बनाने वालों में नहीं थे, बल्कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट के ज़रिए से पाकिस्तान वजूद में आया था। तो गलतियाँ तो शुरू से होती रही हैं और ये कलेक्टिव गलतियाँ थीं। साल किसी भी कौम की कामयाबी के लिए शायद बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन समत मुतय्यन करने के लिए ये कोई मामूली वक्त भी नहीं। हादसे से बढ़कर सानिया ये हुआ कि हम समत का तयन भी ना कर सके। इसी वजह से हमारा एक बाजू हमसे अलग हो गया। हम कायद-ए-आज़म के बख्शे हुए वजूद को बरकरार ना रख सके। हमने अपने रब और अपने कायद के साथ बेवफाई की। इस बेवफाई में हम सब शामिल रहे, सियासतदान भी थे, फौजी आमिर भी, ब्यूरोक्रेसी भी और हमारा निज़ाम इंसाफ भी। पाकिस्तान के क़याम का ख्वाब जिस तरह रोज़े रोशन की तरह आया था, उसी तरह यहाँ का मुस्तकबिल भी ताबनाक और वाज़े था। मगर अंदरूनी कशमकश और लड़ाई झगड़ों ने हमें उलझनों में डालकर हमारी मंजिल खोटी कर दी। कायद-ए-आज़म इस मुल्क में जमहूरियत चाहते थे, यहाँ हर एक को अपनी राय के इजहार का मौका मिले, खुद अपने हुक्मरानों को चुनने का इख्तियार सबको हासिल हो। लेकिन उनके इंतकाल के कुछ ही अरसे बाद इक़्तिदार के लिए रस्साकशी शुरू हो गई। लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया। जिन सियासतदानों ने जायज तरीके से मुल्क की बागडोर संभालनी थी और जिनके हाथ में इस कौम का मुस्तकबिल था, वो खुद चोर रास्तों के जरिए इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों तक पहुंचने के जतन करने लगे। उनके सामने कोई उसूल रहा ना कोई ज़ाब्ता। यही वजह थी कि मुल्क पर आमरीत के साए मंडलाने लगे और फिर उन्हीं सियासतदानों के तुफैल पहली बार ये मुल्क शख्सी आमरीत का शिकार बना। पाकिस्तान में तरह तरह के तजर्बे हुए हैं और बहुत से अच्छे काम भी हुए हैं। यानी हमारा जो एटमी प्रोग्राम है उस पर हमारे फौजी हुक्मरान हो या सियासी हुक्मरान, सब की कमिटमेंट यकसा रही है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उसका ख्वाब देखा था और जनरल ज़िया-उल हक़ ने उसको पाया, तकमील तक पहुंचाया, और नवाज शरीफ साहब ने वो धमाके करके दिखा दिए। अच्छा या बुरा दोनों काम दोनों अदवार में हुए हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि हम दस्तूर के ताबे काम करें। कोई मुवाजना नहीं बनता जी। हम पाकिस्तान को एक आइन के तहत चलाना चाहते हैं। आइन जमहूरियत का शाखसाना है, उसकी उस प्रोडक्ट है, और जमहूरियत दुनिया का जो इस वक्त आज की दुनिया है, बड़े बड़े जाबर जोरावर भी रहे, लेकिन आज की जमहूरी दुनिया में कौमी रियासतों में ये जमहूरी अमल ही बेहतर अमल है। इसके ज़रिए ही रियासतें जो हैं वो बेहतर रियासतें तश्कील पाती हैं। सो कोई मुमासलत नहीं है, कोई मुवाजना नहीं है। देखिए, फौजी अतवार में स्टेबिलिटी रही है, तरक्की हुई है, और आप ये कह लीजिए कि बनिस्बत सिविल दौर के कानून की हुक्मरानी कुछ बेहतर हुई, लेकिन जो उसकी खराबी हुई वो बड़ी नुकसानदेह है। वो ये है कि फौजी अतवार में
آپ لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں پیدا کر سکتے، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ فوجی ڈکٹیٹر جو ہے اس کو پولیٹیکل حمایت چاہیے. سیاستدانوں نے اداروں کو بالکل برباد کر کے رکھا. جمہوری ادوار کا کبھی بھی موازنہ جو ہے وہ مارشل لاء کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لنگڑی لولی جمہوریت پھر بھی مارشل لاء سے بہتر ہوتی ہے. اور پھر پاکستان میں جمہوری ادوار آئے ہی کتنے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو آپ کی حکومتیں ہیں، اگر جمہوری ادوار آئے بھی ہیں تو بھی پس پردہ تو اور طاقتیں ہوتی ہیں جو کہ سبھی کو معلوم ہے. تو انڈیپینڈنٹ جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کبھی بھی آئی ہیں. کب آئیں گی یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن کمپیریزن جو ہے پھر بھی جس طرح کی بھی آئی ہیں جمہوری لولی لنگڑی جمہوریت یا جمہوری جماعتیں اقتدار میں آئی ہیں، کچھ نہ کچھ انہوں نے ایسا ضرور کیا ہے جس کے کہ نشان آپ کو مل جاتے ہیں. دیکھیں دونوں ہی برے ہیں، لیکن فوج کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کرپٹ ہوتا ہے اور ایک آدمی کھاتا ہے. یہاں تو 400-500 کا جتھا آ جاتا ہے اور وہ جتھا جو ہے اس کے آگے پھر پورے خاندان ہوتے ہیں اور ویل انٹرنچ ہوتے ہیں. وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کا سرمایہ ہضم کرتے ہیں. ڈکٹیٹر کو تو آپ بڑے آسان سے گالی دے دیتے ہیں کہ ضیاء اللہ برا تھا، فلاں برا تھا، یہ برا تھا. یہ جو لوگ ہیں جو کہ 50% ووٹ لے کے آتے ہیں اور 49% کے اوپر اپنی جو ہے نافذ کر دیتے ہیں کہ ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، یہ تو جمہوری الیکٹڈ، آپ ان کو تو گالی بھی نہیں دے سکتے. بات یہ ہے کہ فوجی حکومتیں کیوں رہی ہیں، کیوں موازنہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے. مجھ سمیت پوری قوم کو فوج کی اس کارکردگی پر فخر ہے. میں خوش ہوں کہ آج ہمارے ہاں افواج کی جو توجہ ہے وہ ملک کی سلامتی پہ، سرحدوں کی حفاظت پہ، اور سرحدوں کے اندر جو وبائیں پھیلتی ہیں، جو سیلاب آتے ہیں، جو تباہیاں آتی ہیں، اس میں پاکستان کی فوج پیش رہی ہے، ماضی میں بھی، اب بھی پیش ہے. اب جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنی اچھی فوج ہے سیاست میں کیوں نہیں آتی، تو ان کی عقل پہ رونا آتا. پاکستان میں یہ بحث زوروں پر رہتی ہے کہ ہمارا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے. کسی کی نظر میں اہم مسئلہ کرپشن ہے. اسی وجہ سے یہاں کرپشن کو بنیاد بنا کر کئی حکومتیں ختم ہوئیں. کئی سیاستدانوں کو اقتدار کی کرسی سے سیدھا جیل جانا پڑا. کسی کا خیال ہے کہ یہاں کا اصل مسئلہ بیڈ گورننس ہے. کسی کی نظر میں مسائل کی تمام جڑ جمہوریت پر ہر کچھ عرصے بعد شب خون مارنا ہے، جبکہ بہت سوں کی نظر میں پاکستان کے مسائل کی جڑ یہاں کے سیاستدان ہیں. سیاستدان شکوہ کناں نظر آتے ہیں کہ ہمیں آج تک اختیار کے ساتھ اقتدار نہیں مل سکا. پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ ہر ادارہ دستور کے اندر کام کرے. ہمارا ایک تحریری دستور ہے، اس میں ہر ادارے کے فرائض لکھے ہوئے ہیں. اس میں ہماری عدلیہ کو، ہماری مقننہ کو، ہماری انتظامیہ کو اور ہمارے دفاعی اداروں کو اپنے اپنے دائرے میں کام کرنا چاہیے. الیکشن، فیئر الیکشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سارے مسائل یہاں سے یہ کیا کرے گا؟ یہ آپ کے ہاں آپ کے سٹرکچر کو ٹھیک کرے گا. یہ عوام کے مسائل ہیں، وہ روزگار ہے، وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے، وہ رول آف لاء ہے، وہ جتنے بھی مسائل ہیں، ان سارے مسائل کو حل اپنے نظام کے ذریعے کرنا ہے. اور وہ نظام کہاں سے تشکیل پائے گا؟ وہ ووٹ سے تشکیل پائے گا. بہتر طریقے کا چناؤ کر کے لوگوں کی آزادانہ رائے سے، اور لوگوں کو بھی پھر یہ کہو کہ خدا را آپ بھی کچھ ہمت کرو. صرف یہ نہیں ہے کہ 2 نمبر بندوں کو ووٹ دے کے اور آپ اسمبلیوں میں بھیجیں اور پھر کہیں کہ یہ اب وہاں جا کے ٹھیک ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. لیکن پاکستان کا جو نمبر 1 مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں اس کو دو چیزیں ایک میں آپ بولیں. ایک تو یہ ہے کہ میرٹ ہم نے لاگو نہیں کیا، جس کی وجہ سے حقدار آدمی کو حق نہیں ملا، اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوئی. قانون آج بھی کیونکہ عدالتوں میں سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پہ ججز جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی وابستگیاں ہیں، اور آج بھی انصاف جو ہے وہ 100% میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ملتا.
देखिए, पाकिस्तान का नंबर 1 मसला जो है ना, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की शनाख्त का मसला है। जब शनाख्त पैदा होगी तो इससे मोहब्बत पैदा होगी। अब मोहब्बत पैदा होगी तो फिर आप करप्ट भी नहीं होंगे। मोहब्बत पैदा होगी तो आप इसके लिए मेहनत से काम करेंगे। पाकिस्तान से मोहब्बत ही पैदा नहीं हो सकी। ठीक है ना, जिस आप घर से मोहब्बत करते हैं तो आप घर को बनाते हैं, संवारते हैं। उसके घर से मोहब्बत नहीं होगी तो घर का पैसा चोरी करके अपने घर लेके जाएंगे। तो मोहब्बत जब तक पैदा नहीं होती, तसव्वुर पाकिस्तान का नहीं जागृत नहीं होता, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में सही जमहूरियत नहीं आई कभी भी, और लाई नहीं गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में आइन की अमलदारी नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मेरे नज़दीक इंसाफ भी है। इंसाफ और एहतसाब का बराबर निज़ाम जो कि हर एक के लिए एकसा हो, वो भी नहीं है। पहले नंबर का मसला है आम आदमी के रोटी रोज़गार का मसला। तो ये जब मैं कहता हूँ तो मुझे ये एहसास तफ़ाखर होता है कि हम वो कौम हैं जिन्होंने एशिया में मुसलमान ममालिक में जौहरी कुव्वत बनकर अपना नाम बनाया और नाम पैदा किया। हम में सलाहियतें हैं। अल्लाह पे भरोसा करके हम और भी छोटे छोटे जिन मसाइल में उलझे हुए हैं उन्हें हल करने की कोशिश करें तो कोई वजह नहीं, एटम बम बना सकते हैं। तो ये रोटी रोज़गार का मसला क्यों नहीं हल कर सकते? इस वक्त हमारा एक बड़ा मसला भारतीय जहरियत का शिकार मकबूजा वादी कश्मीर है। वो कश्मीर जिससे मुताल्लिक़ कायदे आज़म ने फरमाया था कि हमारी शाहरग है। हमारी शाहरग भारत के निर्गे में है। 5 अगस्त 2019 को यहाँ इंसानों से जीने की आज़ादी मुकम्मल तौर पर छिन गई। 1 साल गुजरने के बाद भी जन्नत नज़ीर वादी दुनिया की बदतरीन जेल का नक्शा पेश कर रही है। आलमी बरादरी ने भी लब सी रखे हैं। चंद एक मुस्लिम ममालिक के सिवा बाकी सब ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं। 5 अगस्त के बाद कश्मीर हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। देखिए, कश्मीर का जो मसला है वो कायदे आज़म की जिंदगी ही में पैदा हो गया था। कायदे आज़म की जिंदगी ही में जो कश्मीर था उसमें उलझाव पैदा हुआ और बात अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंची और वहां से फिर करारदादें पास हुई। मैं समझता हूं पाकिस्तान की और अहले कश्मीर की ये बड़ी जीत है कि एक मुतनाज़ा इलाके के तौर पर ये खित्ता जो है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है दुनिया भर में। अगर हम एक बेहतर पाकिस्तान होते तो यकीनन बेहतर रोल अदा करते। कश्मीर पाकिस्तान की शारक वो कहते थे, वो है, वो आज भी है। कश्मीरियों ने अपनी कुर्बानियों से, अपने खून से, अपनी अस्मतों की कुर्बानी से, खून से बड़ी कुर्बानी होती है, जान से बड़ी कुर्बानी होती है। वो कुर्बानियाँ भी देके वो अपनी जदोजहद आज़ादी चलाए बैठे हैं। हम उनके साथ हैं, लेकिन हम सिर्फ नारे मार रहे हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, ये कहते हुए मेरा दिल दुखता है कि हम मुनाफिकत कर रहे हैं। जो शुरू में कायदे आज़म के ज़माने में जितना कश्मीर ले लिया, उसके बाद हमने 1 इंच नहीं ले सके। तो हमने बुनियादी तौर पर कश्मीर को जो है वो अपनी सियासत का और अपने इलाकाई जिसे कहते हैं हेजेमनी का और एक ख़ास कैफियत में एक सियासी नारे के तौर पर रखा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। 1947 से अब तक पाकिस्तान अपने मजबूत मौक़िफ़ पे कायम रहा है और दुनिया की कोई ताकत उसे मुतज़लज़ल, उसके इस इरादे को, उसके इस अहद को मुतज़लज़ल नहीं कर सकी। तो मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान ने गुज़श्ता बरस इक़दाम किए हैं उसकी वजह से न सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी 2 गुना हो गई है, बल्कि वक्त इतना कम है कि हमें आगे बढ़कर बैनुल-अक़वामी बरादरी की, बैनुल-अक़वामी सिविल सोसाइटी की मदद लेके कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहिए और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देना चाहिए। इसमें जो सबसे अहम चीज़ ये है कि कश्मीरी जो हैं वो मारे जा रहे हैं, उनकी नस्ल कुशी हो रही है, उनको बचाना अब सिर्फ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये पूरी की पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी की, अक़वाम मुत्तहिदा की और बैनुल-अक़वामी फ़ैसला करने वाले जो इदारे हैं उनकी है। मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी चीज़ में कोई बेहतर रोल अदा कर सके हैं। कश्मीर का मसला जो है वो हमने 3 जंगें लड़ी और तीनों जंगें जो थीं वो बेनतीजा रही।
اس میں کوئی کشمیر کا مسئلہ تو حل نہیں ہوا. بین الاقوامی برادری کے پاس پاکستان نے کشمیر کے بارے میں اپنی آواز اس طرح سے خاص کر کے 5 اگست کے بعد سے بلند نہیں کی. پاکستان نے لوگوں کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو وائلیشن کشمیر میں ہوئی ہیں، وائلیشنز ہوئی ہیں، اس کے بارے میں سینسٹائز کرنے کے لیے دنیا خود ہوئی ہے. ہمارا شاید اتنا کردار نہیں تھا. OIC یعنی مسلم امہ اور پھر جو نیچرل الائنس ہمارے تھے، جو ہمارے دیرینہ دوست تھے، جو کشمیر کے اوپر آواز بلند کرتے تھے، بھلے وہ چائنا ہو، بھلے وہ ایران ہو، بھلے وہ ٹرکی ہو، ہم نے ان کے ساتھ بھی اپنے جو روابط ہیں اس طرح سے نہیں بنائے. اور جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو عرب ممالک جن کی طرف ہمارا بہت دھیان رہا اور ہونا بھی چاہیے، ہمارے ان کے ساتھ دلی تعلقات ہیں، لیکن ہم نے کشمیر کے لیے اپنے تعلقات ان کو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا. کشمیر کے حوالے سے ہمارا جو کردار ہے وہ شرمناک ہے. اب بھی دیکھیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا. ہم بس صرف لائنیں بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے صبر کو نہ آزماؤ، تو جو ہی ہم کہتے ہیں ہمارے صبر کو مت آزماؤ، وہ اور زیادہ تباہی کا بازار گرم کر دیتے ہیں وہاں. تو کشمیر کے سلسلے میں ہم نے ہماری پوری قوم نے اپنے فرائض کو ادا کرنے میں ہمیں قائد اعظم کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے. پاکستان کا خواب دنیا کی ریاستوں میں ایک آئیڈیل ریاست کا خواب. منزل دور سہی مگر ہماری ہمتیں جواں ہوں، ہمارے جذبے توانا ہوں، ہماری آرزویں سلامت ہوں. وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے.